السلام علیکم جی. حضوری بیٹھک کی طرف سے حاضر ہوں. مختلف قسم کے آپ کو وظیفے بتاتے رہتے ہیں. بعض کا لوگوں کی ریکویسٹ بھی ہوتی ہے جی اس پہ بھی وظیفہ بتائیں، جیسے شوگر پہ بتائیں، جگر پہ بتائیں، فلاں بیماری پہ بتائیں، فلاں پہ بتائیں. پھر لاسٹ تھا حضرت سلیمان کے پاس اس میں اعظم کیا ہے اس کا بتائیں. اس کے بعد پھر مزہ آیا جی کہ ایک رہ گئی تھی جی، اگر جس کو جگر کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، مسانے کا مسئلہ ہے، گرمی ہے، اس کے بعد گردوں کا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد معدوں کا مسئلہ ہے، جس کے لیے وہ ڈاکٹروں کے پاس جا کے تنگ آ چکے ہیں، لیکن بیماری میں کوئی افاقہ نہیں پڑ رہا. تو سوال یہ تھا کہ کیا اس کے لیے قرآن پاک میں کوئی چیز ہے کہ ہماری ڈاکٹروں سے بھی جان چھوٹ جائے اور ان بیماریوں سے بھی؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں ہے. اب کیا ہے اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن پاک میں 5 آیت کی ایک ایسی صورت آپ کو ہم بتائیں گے جسے اگر آپ روزانہ نہار منہ پڑھ لیا کریں تو یہ جتنی بیماریوں کو آپ نے ذکر کیا تھا، جگر، مثانہ، گردے، معدے، ان کی سب کی صفائی بھی ہو جائے گی اور بیماریوں سے مکمل آپ کو شفا بھی مل جائے گی. یہ ایک ایسی قرآن پاک کی 5 آیت کی صورت ہے. ظاہر ہے یہ جو بیماریاں بتائی ہیں آپ نے کسی حضوری بیٹھک کے علاوہ کہیں اور بھی بتائی ہوں گی. کئیوں نے آپ کو بہت کچھ بچھایا ہوگا، میں بھی آپ کو کچھ فائدہ ہوا بھی ہوگا، کچھ نہیں بھی ہوا بھی ہوگا. تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے نا کہ شاید آپ نے بڑا کچھ کیا بھی ہو، تو اب کیونکہ آپ نے یہ کہا جی کہ ڈاکٹر سے بھی جان چھڑانی ہے اور ان بیماریوں سے بھی جان چھڑانی ہے، تو اس کے لیے پھر حضوری بیٹھک کی تو آپ کو پھر 5 آیتوں کی ایک صورت بتائے گا جس کو آپ نے وظیفہ کے طور پہ استعمال کرنا ہے. اور وظیفہ کیا ہے؟ صبح صرف نہار منہ اس کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، بس یہ وظیفہ آپ کا روز کا. اب ان چیزوں ظاہر ہے اب جب یہ بیماریاں لگتی ہیں تو لوگ ڈاکٹر پر جاتی ہیں. آپ ڈاکٹر پر جاتے ہیں، ظاہر ہے ڈاکٹر میڈیسن دے گا، آپ نے صبح بھی کھانی ہے، دوپہر بھی کھانی ہے، شام بھی کھانی ہے، اور آپ اس کو کھاتے ہیں. لیکن حضوری بیٹھک آپ سے پھر یہ ریکویسٹ کرے گا کہ آپ دوائیں، ہم یہ نہیں کہتے آپ دوائیں چھوڑیں، کھائیں، لیکن یہ جو ہم آپ کو قرآن پاک کی 5 آیت کی صورت بتاتے ہیں، آپ بھی اس کو حضوری بیٹھک کی دوائی سمجھ کے صبح خالی پیٹ ایک دفعہ پڑھ لیں، اور پھر دیکھیں آپ کے ڈاکٹر سے کیسے جان چھوٹتی ہے، اور آپ کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کو افاقہ بھی محسوس ہوگا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو قرآن پاک ہے نا، اس کے ایک ایک لفظ میں شفا ہے. تو اس لیے یہ جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہماری بیماریوں کا حل اس میں رکھا ہوا ہے، ہماری تمام حاجات کا اس میں حل رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی ہمیں پریشانی ہیں سب کا اس میں حل موجود رکھا ہوا ہے، بشرط صرف شرط یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، اور آنے والے ہارے کو بتاتے ہیں جی ہاں خیر سے ہمارے بچے بھی قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ نے اسی قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا ہو نا، تو پھر آپ کو یہ حضوری بیٹھے یا کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جی مجھے فلاں بیماری ہے اس کا میں کیا کروں. کیونکہ اگر آپ نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا ہوگا تو جو 5 آیت کی کی جو میں صورت بتاتا ہوں، اگر آپ اس کو با ترجمہ آپ نے پڑھا ہوگا تو پڑھا ہوتا تو آپ کو اس بیماری کا حل کب سے مل چکا ہوتا. بہرحال جو اب ہونا تھا وہ تو ہو چکا. اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو بیماری ہیں نا، جتنی آپ نے جتنی بیماری کے متعلق پوچھی، یہ ساری کی ساری ہی خطرناک ہیں. اب جو گردے ہیں یہ جسم کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن ہم خود غیر معیاری غذاؤں سے اور یہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ جتنی ہم پیتے ہیں، یہ بلیک، کالے، پیلے رنگ کی، اس سے ہم اپنے گردوں کو خود خراب کرتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ جسم میں پانی ہمارا کم ہو جاتا ہے، خون گاڑھ ہو جاتا ہے، اور پھر ہمارے گردوں کو اس کو فلٹر کرنے میں بڑی پرابلم آتی ہے. اور جب فلٹر کرنے میں پرابلم آتی ہے
تو اس سے کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ ہمارے جو جو واش جو ہم پیشاب کرتے ہیں اس کا کلر یلو ہو جاتا ہے، ہیپاٹائٹس زرکان ہو گیا نا، اور جو بڑھتا ہے، اور جب وہ بڑھتا ہے تو اس سے پھر ہمیں اور مسئلے بھی جنم لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب پھر جگر صحیح فلٹر نہیں کرتا تو اس سے ہوتا ہے ہمارا پیشاب پیلا ہو جاتا ہے، جس سے ہیپاٹائٹس اے بی سی کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ بڑی خطرناک بیماری ہیں۔ اور ہیپاٹائٹس سی لوگ اس کو بعض کا تو ایم ہی لے لیتے ہیں، لیکن ہیپاٹائٹس سی اور کینسر میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے ان کی طرف خاص ہمیں توجہ دینی چاہیے، چیزوں کی طرف۔ اب اس کے علاوہ جب اگر ہم اس کا علاج کرتے بھی ہیں اور ہمیں وہ میڈیسن بھی دے رہا ہے، لیکن پھر بھی لیکن یہ جو ہے نا، پھر یہ جو گردوں والا مسئلہ ہے نا، یا یہ جگر کا مسئلہ ہے نا، کہ جگر خون بنانا کم کر رہا ہے اور گردے واش کرانے پہ آ گئے ہیں، تو یہ بہت بڑی بیماری ہے، کیونکہ گردے واحد اتنا امپورٹنٹ حصہ ہے کہ یہ جسم کے اندر سے جو زہریلے ہمارے مادے ہیں نا، ان کو بھی خارج کرتا ہے۔ اور جب ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے تو کیا ہوتا ہے، ہمیں پھر ان کا پورا پراپر ٹریٹمنٹ کرانا پڑتا ہے۔ آپ کو پتا ہے آج کل گردوں کا ٹریٹمنٹ پاکستان میں کتنا مہنگا ہے، اور اگر گردہ چینج کرائیں تو وہ تو خیر ناممکن حد تک اتنا مہنگا ہے۔ پھر اگر واش کرانے پہ آ جائیں، آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بیماری، کتنی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے میں کہوں، اگر آپ یہ سب بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم تو آپ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ حضوری بیٹھک کی یہ جو 5 آیتوں کی ہم صورت بتا رہے ہیں، یہ آپ نے صرف خالی پیٹ ایک دفعہ پڑھنی ہے پورے دن میں، اور ان شاء اللہ 3-4 دن کے بعد آپ خود ہمیں بتائیں گے کہ جناب حضوری بیٹھک نے جو ہمیں قرآن پاک کی آیت بتائی تھی اس سے ہمیں بہت زیادہ فرق پڑا ہے۔ ہمارا جگر بھی کام کرنا شروع ہو رہا ہے، ہمارے مثانے بھی بہت بہتر ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے معدے میں ہم اب کھاتے پیتے اب ہمیں ہاضمہ بھی ہمارا ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ ہمارا معدہ بھی اب بہتر ہو گیا۔ اچھا، تو اس لیے میں آپ سے پھر دوبارہ یہ کہوں گا کہ حضوری بیٹھک کے آپ بات مانیں اور ان 5 سورت کی آیت کو پڑھ کے ان بیماریوں سے جان چھڑائیں۔ اب ہم اس صورت کی طرف آتے ہیں کہ وہ صورت ہے کون سی جو ان تمام بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دے گی۔ تو اس صورت کا نام ہے سورۃ القدر، جس کو آپ نے صبح خالی پیٹ سے پڑھنا ہے اور صرف ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اتنی بڑی بڑی بیماریوں کا آپ نے نام لے کے مجھ سے پوچھے علاج کہ قرآن پاک میں اس کا کیا ہے، تو قرآن پاک کے اندر اس سے بہتر چیز اور کوئی نہیں ہے، جو صبح چھوٹی سی ایک آیت، آپ 5 آیت کی ایک سورت صبح 2 سے 3 منٹ میں پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے، اور آپ 4 دن کے بعد کہیں گے جی مجھے تو بڑا فرق پڑ گیا، ڈاکٹر سے بھی میری جان آستہ آستہ چھوٹنی شروع ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ حرکت نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ جی حضور بیٹا ہمیں کہہ رہا ہے کہ نہیں جی آپ صرف میری بات مانیں اور دوائیوں کو چھوڑ دیں۔ نہیں، دوائیں آہستہ آہستہ چھوٹتی ہیں، ایک دم نہیں چھوٹتی، اور دوائیوں کو کھانا بھی لازمی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف آپ نے حضوری بیٹھک کی ایک صرف بات مان لیں کہ دن میں جب صبح اٹھیں تو ایک دفعہ اس 5 آیت کی صورت کو لازمی پڑھیں، جو کہ کا نام ہے سورۃ القدر۔ تو اب جو آپ نے مجھے پوچھا تھا کہ جناب ان تمام بیماریوں سے ہماری جان چھڑائیں، اور ہمیں قرآن پاک کی آپ نے تحقیق تو کی ہوتی ہے، اور تھوڑی سی اور ہماری خاطر کر کے ہمیں جان چھڑائیں، تو ان شاء اللہ میرا خیال ہے کہ ہم نے آپ کی جان چھڑانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے اسپیشلی انہی بیماریوں کے لیے اتری ہے۔ اس لیے تو کہتا ہوں کہ قرآن پاک کو ترجمہ سے پڑھیں تاکہ پتہ لگے کس قرآن آیت کے اندر کیا کیا چھپا ہوا ہے۔ ابھی تک آپ دیکھیں، آپ کو میں نے جتنے بھی وظائف بتائے ہیں سب کے اندر میں نے یہ 30 سپاروں کے اندر سے سارا کچھ اٹھا کے آپ کو دیا ہے، صرف تحقیق ہے، محنت ہے۔ لیکن آج کل کے دور محنت خیر کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے ان بیماریوں سے جان چھڑانے کے لیے برائے مہربانی حضوری بیٹھک کی طرف سے صدقہ جاری سمجھیں، اور اس کو آپ نے لازمی صبح خالی پیٹ پڑھنا ہے۔ اگر آپ
کہتے ہیں کہ اگر آپ کو تسلی نہیں ہوتی خالی پیٹ میں پڑھوں گا تو پتہ نہیں، تو آپ تھوڑا اگر آپ اپنے آپ کو اور سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ پڑھ کے اپنی ہی تھوک نکل لیں، یا تھوڑا سا پاس پانی رکھ لیں، اس کو پھونک مار کے وہ بھی پی سکتے ہیں آپ، لیکن کرنے والے تو بنے نا، لیکن خالی پیٹ۔ اب حضوری بیٹھک کی طرف سے ان تمام بیماریوں کا حل آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اب حضوری بیٹھک صرف آپ لوگوں کے لیے کی خدمت کے لیے یہ ساری تحقیق کرتی ہے، ساری محنت کرتی ہے اور آپ کو بتاتی ہے، اور اس کے بدلے صرف وہ یہی کہتی ہے نا کہ چلیں اگر آپ کا دل کرے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، یا کم سے کم پورا پڑھ لیا کریں، لیکن لازمی نہیں ہے کہ آپ سبسکرائب بھی کریں یا پڑھ بھی لیا کریں، لیکن وہ باتیں تو اپنی جگہ۔ لیکن جس بار تمام بیماریوں کا جو آپ نے نام لیا تھا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے میں 5 آیت اس کی آیتوں کی ایک صورت اتاری ہے جس کا نام ہے سورۃ قدر، اور آپ نے یہ لازمی پڑھنی ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں جو اس قسم کے جو پیشنٹ ہیں جن کو یہ پرابلمز ہیں، وہ اس کو بس اپنا بنا لے کہ جی میں نے ہر حالت میں جب بھی اٹھتا ہوں میں نے یہ صبح خالی پیٹ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، تاکہ ہمیشہ کے لیے اس بیماری سے جان چھوٹے آپ کی۔ اور میرا ان شاء اللہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ان چیزوں سے کافی حد تک جان چھوٹ جائے گی، لیکن وہاں پھر بات آتی ہے کہ اس کو آپ نے ایک لگن سے اور عقیدت سے پڑھنا ہے، بس لاپرواہی نہیں۔ کئی بار یار بتا دیا، تجربہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے، تجربہ نہیں، یہ آلریڈی اس کا تجربہ ہوا ہے۔ آپ نے صرف اس کو دل سے پڑھنا ہے بس، اور یہ سوچ کے پڑھنا ہے کہ انشاءاللہ میں نے اس کو پڑھنا ہے، میری دعائیں بھی چھوٹ جانی ہے اور میرے ڈاکٹر بھی ساری چھوٹ جانی ہے۔ تو یہ وہ حال تھا جو آپ نے مجھے اتنی بیماریاں گنوائیں اور اس کا حل میں سے پوچھا، تو میں نے ساری تفصیل بتا کے تھوڑا سا اس کو اس کی کیا سائڈ افیکٹس کیا بتا کے، تو اینڈ پہ میں نے آپ کو کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن پاک کی بڑی بہترین آیت نازل فرمائی ہے، جس کو سورۃ القدر کہتے ہیں، اور آپ اپنا معمول بنا لیں کہ آپ نے روزانہ اس کو صبح خالی پیٹ ایک دفعہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے۔ تو یہ وہ تھی چیز جو آپ نے مجھ سے پوچھی تھی، اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ ود ان 2 اور 3 ڈیز کے اندر اندر آپ کا رسپانس بہت بہتر سے بہتر آئے گا۔ تو اس کے علاوہ اور اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو میں ایکسپلین کروں، بس صرف اور صرف پھر آخر میں یہ آپ لوگوں کو تاکید کروں گا، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ یہ بیماری آگے جا کے کیا سے کیا بن جاتی ہیں، اس لیے آپ لوگ شروع سے اس پہ قابو پا لیں، اور اگر کسی کی بگڑ گئی ہے، اگر وہ بھی اس کو اب سے بھی شروع کر دے گا تو انشاءاللہ وہ بھی چند دنوں میں اس میں افاقہ آئے گا اس کو۔ تو اس لیے آپ اپنا معمول بنا لیں کہ آپ نے روزانہ جب بھی صبح اٹھنا ہے خالی پیٹ سورۃ القدر آپ نے کتنی دفعہ پڑھنی، یہ نہیں کہہ رہا 100 دفعہ 600 1000 دفعہ یا 1500 یا 2000 دفعہ، میں صرف کہہ رہا ہوں صرف ایک دفعہ پڑھنی ہے آپ نے، وہ کافی ہے۔ تو یہ وہ تھا آپ کی بیماریوں کا حل۔ تو اب اس سے فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے، میرا کام تھا تحقیق کرنا، قرآن پاک میں سے اس کو ڈھونڈ کے باہر نکالنا اور آپ کے ہاتھ میں اس کو پکڑانا۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے اس کو حضوری بیٹھک کی طرف سے تاکید سمجھنے کہ اس کو ایز اے میڈیسن صبح اٹھ کے خالی پیٹ ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا، اللہ حافظ۔